کیسے تقسیم کیا؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے جواب میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ یہ جملے اللہ کے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو مولا کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اور فرمایا میں کہتا ہوں مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا تعلق بیان ہوا ہے۔ بندہ تعلق بیان کر رہا ہے، یا اللہ میرا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے، میں جب بھی عبادت کروں گا تو تیری ہی کروں گا، جب بھی مدد مانگوں گا تجھ ہی سے مانگوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے نے خاص اپنے لیے مجھ سے مانگا ہے، میں نے اس کو مانگا ہوا عطا کر دوں گا۔ بندہ سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، یہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ اصل دعا یا کلمات یہ ہیں، اور جب بھی دعا مانگی جائے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی صفات بیان کی جائے، اپنا اور رب کے تعلق کو بیان کیا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں بندہ تو میرا رب، میں عبادت بھی تیری کروں گا، مدد بھی تجھ سے مانگوں گا۔ پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے دکھا دے سیدھی راہ۔ صراط الذین، راہ کن لوگوں کی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور رحمت سے کام لیتے ہوئے اس صورت میں بندے کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اور یہ یقینی بات ہے جب اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگا جائے گا تو وہ یقیناً اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کے تعریفی کلمات پڑھ کے پھر اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے، درود پاک کے بعد پھر اپنی دعا مانگی جائے۔ پہلے اللہ کی تعریف، بعد میں درود شریف، پھر اپنی دعا مانگی جائے۔ تو حضرات سامعین کرام، ہماری کسی بھی درخواست، کوئی بھی درخواست کسی کو دیتے ہیں اس میں تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ تین چیز میں جس کو درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے جناب محترم، جناب عالیہ، جناب عالی، یہ اس کی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بندہ درخواست دینے والا اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مؤدبانہ گزارش کرتا ہے، اپنی عاجزی بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا اصل مدعا بیان کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہر درخواست کے اندر ہوتی ہیں، اور یہی طریقہ ہم نے سورۃ فاتحہ سے سیکھا ہے۔ اس میں پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر بندے نے اپنی عاجزی بیان کی۔ وہ کیا عاجزی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی بندگی کروں گا، جب مدد مانگوں گا تجھ ہی سے مانگوں گا۔ پھر آگے اپنا مدعا بیان کیا، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دیکھیے سورۃ فاتحہ اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। और फिर दूसरे नंबर पर अपनी आजज़ी और इनकिसारी और बंदगी का जिक्र है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तीसरे नंबर पर असल मकसूद मुद्दआ है और वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें मांगने का ढंग सिखाया है और इस सूरत का एक नाम है उम्मुल कुरान और ये तकरीबन 13 नंबर इसका नाम है, ये 13वां नाम चल रहा है। उम्मुल कुरान यानी पूरे कुरान की माँ यानी बुनियाद है। सूरत फातिहा ये पूरे कुरान की बुनियाद है। का मतलब होता है माँ और मक्का मुकरमा को कहते हैं उम्मुल कुरा। क्या मतलब? यानी तमाम बस्तियों की माँ। मक्का मुकरमा तमाम बस्तियों की माँ है। मतलब ये है कि जिस तरह माँ से जो औलाद जन्म लेती है आगे फिर औलाद फैलती चली जाती है, औलाद बढ़ती चली जाती है, जिस तरह मक्का मुकरमा की बस्ती से दूसरी बस्तियां फैलती चली गई और इसी तरह इस सूरत से निकलकर पूरा कुरान फैलता चला गया। मतलब ये है कि ये पूरे कुरान की बुनियाद और खुलासा सूरत फातिहा है। और पूरे कुरान को अगर मुख्तसर किया जाए और इख्तसार सूरत फातिहा की शक्ल में जाहिर होगा, क्योंकि कहेगी पूरे कुरान का खुलासा बताएं, सूरत फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। और उलमाए कराम ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक और इस बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। शेख तफसीर हज़रत मौलाना हुसैन अली वांबछरा रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर नव्वरल्लाहु मरकज़ा के पीर व मुर्शिद थे। और पूरे कुरान मजीद का वो कहते हैं अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो मज़ामीन के एतबार से पूरे कुरान के 4 हिस्से हैं और हर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। हर हिस्सा में एक ख़ास मजमून पर जोर दिया गया। पहला हिस्सा सूरत फातिहा से शुरू होता है सूरत मायदा तक। सूरत मायदा जहाँ ख़त्म होती है और इस हिस्से में तकरीबन खालकियत का बयान किया गया, यानी सारी कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह की ज़ात है। इस हिस्से में ये खालकियत को बयान किया गया। आगे जो दूसरा हिस्सा सूरत अनआम से शुरू हो रहा है और सूरत अनआम इब्तदा हो रही अल्हम्दुलिल्लाह से और वहाँ से लेके बनी इसराइल के आखिर तक इसका दूसरा हिस्सा चलता है। और दूसरे हिस्से में ज़्यादातर रबूबियत को बयान किया गया, यानी पैदा करने के बाद खालकियत तो अल्लाह है, रबूबियत कहते हैं पैदा करने के बाद देखभाल करना, उसकी ज़रूरत पूरी करके हद कमाल तक पहुँचाने वाली अगर सिर्फ और सिर्फ ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है, उसको रब कहते हैं। रबूबियत को खोल खोल कर बयान किया गया सूरत अनआम से लेकर सूरत बनी इसराइल तक। आगे तीसरा हिस्सा सूरत कहफ से शुरू होता है। अब सूरत कहफ का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है और शुरू से लेकर सूरत कहफ से लेकर सूरत अहज़ाब के आखिर तक इसमें ज़्यादातर मलूकियत का बयान हुआ, यानी तख्त बादशाही पर वो खुद है, वही मालिक और मुतसर्रफ और मुख्तार और कारसाद है, जो चाहे कर सकता है और उसी की खुदाई है, उसी की बादशाही है। उसके अलावा सदा बादशाही किसी की नहीं। अगर कोई बादशाह रहेगा 5 साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा, अगर सदा बादशाही है तो वो सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात है। आगे चौथा हिस्सा जो आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है ये सूरत सबा से शुरू हो रहा है और सूरत सबा का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है और फिर आखिर तक ये चलता है वन्नास तक। इसमें ज़्यादातर मालकियत फिल आखिरा बयान किया गया, यानी क़यामत के दिन भी वही मालिक और मुख्तार होगा
اور اس کے سامنے شفیع غالب نہیں ہوگا، یعنی بغیر اجازت کے اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت اور سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہی سفارش کر سکے گا کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے خلاصے کی طرف۔ ان چاروں مضامین کا خاکہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ میں خالقیت کی طرف اشارہ ہے، لفظ اللہ سے یعنی خالقیت مراد ہے، اور دوسرے مضمون میں فرمایا رب العالمین موجود ہے، اور تیسرے مضمون میں اشارہ فرمایا الرحمن الرحیم موجود ہے، اور چوتھے حصے میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور آخری حصے میں قیامت کا ذکر ہوگا۔ تو بعض علماء نے یوں بیان کیا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 مضامین بیان فرمائے، ان 7 مضامین کا اشارہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کریمہ میں موجود ہے۔ پہلا حصہ توحید کا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں توحید موجود ہے۔ دوسرا حصہ ہے رسالت کا، الرحمن الرحیم میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو سب سے بڑی رحمت فرمائی، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ جو سب سے بڑی رحمت فرمائی وہ کیا فرمائی؟ وہ نبوت و رسالت کا نظام ہے۔ یہ نظام میرے اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن مجید میں نبوت کو رحمت سے بھی تعبیر کیا گیا، اہم یقسمون رحمت ربک۔ اور تیسرا حصہ بیان فرمایا قیامت کا، جس کا اشارہ مالک یوم الدین میں موجود ہے، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اسی طرح عبادات کی طرف اشارہ کیا، چوتھا حصہ، اور عبادات کیا ہیں جس کا اشارہ سورۃ فاتحہ میں دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے، اور احکامات اور اعمال صالحہ کا اشارہ دیا، اور یہ اشارہ 5 نمبر حصہ ہے۔ یہ اشارہ سورۃ فاتحہ میں کیا دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم میں موجود ہے۔ جب آدمی سیدھے راستے پہ چلے گا تو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات سے ملے گا، اور سیدھا راستہ اپنائے گا تو اس کو اعمال ملیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کس طرح ادا کیا، آپ نے روزہ کس طرح رکھا، آپ نے حج اور عمرہ کس طرح ادا کیا، آپ نے صدقہ خیرات کس طرح دیا، آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کرتے تھے، آپ نے بچیوں کا نکاح کس طرح کیا، آپ نے اپنے دنیا سے جانے والوں کی غمی کس طرح کی۔ یہ سارا نظام اعمال آپ کے طریقے سے ملے گے، اس کا اشارہ دے دیا اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اور چھٹا اشارہ دیا ماننے والوں کے حالات، جو ماننے، جنہوں نے مان لیا اللہ اور اللہ کے نبی کی نظام کو، ان کے حالات بیان فرمائے، جس کا اشارہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، فرمائے ماننے والوں پہ اللہ نے انعامات کی بارشیں کر دی۔ کل وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں کن میں کھڑے ہوں گے؟ انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح 7واں مضمون یہ بیان فرمایا نہ ماننے والوں کے حالات، جنہوں نے نہ مانا، اس کا اشارہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان پہ اللہ کا غضب بھی ہوا اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے نہ مانا۔ اب یہ 7 مضمون بیان کیے گئے، اور ان 7 مضمونوں کا اشارہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیاتوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حضرت قاری صاحب نے جو یہ سلسلہ قرآن پاک کا شروع کیا ہے، اس کا افتتاح سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات میں نے آپ احباب کے اور سامنے پیش کی ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے دربار عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح آگے شوق اور جذبے کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے حضرت قاری صاحب سے ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہمیں مسلک بھی دے گا، مذہب بھی دے گا، عقیدہ بھی دے گا، اعمال بھی دے گا۔ ہر قسم کے اختلاف اور افتراق سے یہ قرآن ہمیں بچا لے گا، اور ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے گی کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی قرآن کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم اغفر لنا